اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس آیت مبارکہ کو ہم ہر جمعے کے دن خطبے کے آخر میں سنتے ہیں، لیکن چونکہ ہم معانی سے واقف نہیں ہوتے اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں کیا تعلیم فرمائی ہے۔ تو اس آیت میں 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور 3 کاموں کو مولا رب العزت نے منع فرمایا ہے کہ یہ کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ کون سے کام کرنے کا حکم دیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا، کہ مولا رب العزت کی زمین تم استعمال کرتے ہو، اس کی ہواؤں سے فیضیاب ہوتے ہو، اس کے سورج کی کرنوں سے تم فیضیاب ہوتے ہو، اس کی روشنی حاصل کرتے ہو۔ مولا تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں کہ جو تمہارے لیے ہیں، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی وحدانیت کا اقرار کرو، اس کی توحید کی گواہی دو اور اس کے رسولوں کو تم مانو۔ اور مولا تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کیجئے، اور جن سے منع فرمایا ہے ان سے باز رہیے۔ انصاف یہ ہے، عدل یہ ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تم کو عدل کا حکم دیتا ہے، والاحسان، اور نیکی کا حکم دیتا ہے۔ یعنی جو تم مولا رب العزت کی عبادت و ریاضت کرو تو تمہارے اندر جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ مولا تبارک و تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ یعنی ہمارا وہ کام کہ جو ہم ادا کریں، جس کام کو ہم کریں، اس میں رضائے پروردگار شامل ہونا چاہیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ 3 کام ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کا حکم دے رہا ہے: عدل و انصاف، احسان اور ایتاء ذی القربى۔ اس کے اندر اللہ رب العزت کے حقوق یعنی حقوق اللہ بھی شامل ہو گئے اور حقوق العباد بھی شامل ہو گئے۔ یعنی بندوں کے حقوق میں سب سے افضل جو حقوق ہیں وہ ذوی القربیٰ کے ہیں، اور ذوی القربیٰ میں سب سے اعلیٰ جو ہیں وہ والدین ہیں۔ لہذا اپنے والدین کے حقوق کو بھی ادا کیجئے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو بھی ادا کیجئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ یہ 3 کام ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرما رہا ہے۔ وینہی عن الفحشاء، اور مولا رب العزت منع فرما رہا ہے تم کو فحشاء، بے حیائی سے۔ بے حیائی یہ انسان کا جو ہے وہ بہت ہی برا خاصہ اور بہت بری عادت ہے۔ جب انسان کے اندر بے حیائی اور بے شرمی ہوتی ہے تو پھر وہ حلال اور حرام کے درمیان امتیاز نہیں کر پاتا، وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لت پت رہتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ نماز کے اوقات ہیں، ہوٹلوں پر بیٹھا ہوا ہے، اس کو شرم اور حیا نہیں۔ رمضان المبارک کے روزے چل رہے ہیں، مسلم آبادی کا علاقہ ہے اور وہاں پر چائے اور کھانے کے ہوٹل کھلے ہوئے ہیں۔ آخر اس چائے کو کون پی رہا ہے، ان کھانوں کو کون کھا رہا ہے؟ یہ بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ، ایک شاخ ہے۔
وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور برا کام کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو منع کر رہا ہے کہ تم جو ہے وہ برائی کو مت اختیار کرو، برائی سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، بغض کے معنی سرکشی اور تکبر کے ہیں۔ آخر کس چیز کے اوپر تکبر کر رہے ہو؟ تمہیں اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا، موت کے بعد پھر مٹی میں جانا، یہ دولت و ثروت، یہ جاہ و مناصب، یہ سب کچھ یہی رہ جائیں گے۔ آخرت کی منزل پر جب پہنچو گے تو وہاں پر صرف اور صرف جو ہے وہ اعمال حسنہ ہی کام آئیں گے۔ تو پھر تکبر اور گھمنڈ کس چیز کا؟ یعظکم لعلکم تذکرون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نصیحت فرما رہا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ